الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. سبحان الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المعاد. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ. نشہد ان لا الہ الا هو الملک الذی لا ینازع فی ملکہ ولا یضاد فی حکمہ یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء ویرحم من یشاء بما یشاء کیف یشاء. تأدیبہ المسیئین عدل وعفوہ فضل. ونشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین وعلی آلہ الہداة المہدیین. من رکب سفینتہم نجا واہتدی ومن تخلف عنہ ضل وغرق وہوی. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنہ حبل متین وعروۃ عتقی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوی وطول الامل. اما اتباع الہوی فیصد عن الحق واما طول الامل فینسی الآخرہ. خطبہ اول کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کو اور آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. خطبہ اول میں پیغمبر اسلام کی شخصیت اور آپ کی جو پرسنالٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیفائن کیا ہے اور مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں بتایا ہے، ان میں سے ایک صفت اور ایک نشانی یہ تھی کہ آپ قوم کا درد رکھتے تھے. ایک لیڈر کے لیے قوم کا دل میں درد رکھنا ضروری ہے. قوم کی تکالیف، قوم کی پریشانیاں اور قوم جو گمراہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا درد ایک لیڈر کے اندر پایا جاتا ہے. اتنا درد تھا آپ کے دل میں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اسی درد کے نتیجے میں اے رسول تم اپنی جان کھو بیٹھو کہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے. جہاں ایک لیڈر کے اندر درد کا ہونا ضروری ہے وہیں پر ڈر کا ہونا بھی ضروری ہے. ڈر کس بات کا؟ ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو پیغام انہوں نے پہنچایا ہے امت تک، جو میسیج انہوں نے نیشنز تک پہنچایا ہے، وہ میسیج ہاتھ سے نکل جائے، لوگ ڈیویٹ ہو جائیں، لوگ گمراہ ہو جائیں. اس بات کا ڈر بھی ایک لیڈر کے اندر پایا جاتا ہے. خصوصی طور پر ہمارے رسول کے اندر یہ موجود تھا کہ جہاں پر درد کی باتیں قرآن مجید میں اور روایتیں میں موجود ہیں وہیں پر آپ نے اپنے خوف کا بھی اظہار کیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اگر آپ روایتوں کو تلاش کریں
تو مختلف روایتوں میں پیغمبر اسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو کس بات کا ڈر ہے، کیوں آپ پریشان ہیں، کیوں آپ امت کے بارے میں سوچ کر نگران ہیں، حیران ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا ہے، ان میں سے ایک ڈر جو کتابوں میں موجود ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا ہے، آئے غدیر میں، آئے بلغ میں، کہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول یہ پیغام پہنچا دو۔ اگرچہ اس پیغام پہنچانے میں مخالفتیں ہوں گی، لوگ قیام کریں گے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اسی واللہ یعصمک من الناس میں وہ ڈر چھپا ہوا ہے، وہ خوف چھپا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ امت امامت کو، امت رہبریت کو، امت لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ رہبریت سے دور ہو جائے، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا۔ جب بیعتیں لی گئیں، جب اصحاب نے بیعت کی مولا کائنات کے ہاتھوں پر اور مبارکبادیاں پیش کی گئیں، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کسی مناسبت پر اشارہ کیا، مولا کائنات کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَأَمَّا الَّتِي أَخَافُهَا عَلَيْهِ، جو مجھے ڈر ہے اس ذات پر، اس شخصیت کے بارے میں جو مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے فَغَدْرُ قُرَيْشٍ بِهِ مِن بَعْدِ، یہی قریش جو بیعت کر رہے ہیں علی کے ہاتھوں پر، یہی اصحاب جو علی کو وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، یہی قریش، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرد خدا کو وہ دھوکہ دے دیں۔ غدر و قریش بہی کے پیغمبر اسلام کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا، اور یہ ڈر آپ کو پریشان کر رہا تھا کہ کہیں امت علی کو بعنوان رہبر ایکسیپٹ نہ کرے اور تسلیم نہ کرے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے مختلف مناسبتوں پر، مختلف موقعوں پر آپ نے مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا، یہ ایمفسائز کیا تاکہ امت جو ہے مرکز سے، ولایت اور امامت سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن جیسا ڈر پیغمبر اسلام کا تھا، جیسے ڈر کا آپ نے اظہار کیا پیغمبر اسلام کے بعد، ویسے ہی ہوا کہ امت نے، میجارٹی لوگوں نے آپ کی بیعت کا اقرار نہیں کیا، اور بیعت کا اقرار جن لوگوں نے کیا انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا نہیں۔ علی جیسا امام، علی جیسا رہبر 25 سال مظلومیت اور صبر کے ساتھ گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا ڈر تھا جو آپ کو پریشان کر رہا تھا۔ نہ تنہا یہ پیغمبر اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں سوچ کر بھی آپ گھبرا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد محمد و آل محمد پر یا آل محمد پر ظلم ہو اور ستم ہو، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ آخری لمحات میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو، شہزادی کونین کو، امام حسن کو اور امام حسین کو سینے سے لگا کر آپ نے گریہ کیا ہے۔ آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہے، آپ نے اپنے مشن کو کمپلیٹ کیا ہوا تھا۔ آخری لمحات میں جب آپ نے گریہ کرنا شروع کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جب لوگوں نے سوال کیا اب کی لذریتی، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں میری آل کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔ وما تصنع بہم شرار امتی من بعدی، میری امت ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے تمہیں نہیں معلوم ہے۔ یہ خوف پیغمبر اسلام کے دل میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آل محمد کی محبت کی تاکید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے مختلف مناسبتوں پر اہل بیت کی محبت کو ایمفسائز کیا اور بتایا لوگوں کو اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن یہ ڈر پیغمبر اسلام کے پاس دل میں موجود تھا، اور ویسے ہی ہوا جیسے پیغمبر اسلام نے خوف کا اور ڈر کا اظہار کیا تھا۔ ایک لیڈرشپ کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈیویٹ ہو جائیں، لوگوں کا صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، لوگوں کا رہبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اسے امپورٹنس دینا ہی در حقیقت رہبر کے سکون کا سبب بنتا ہے۔ وہ امت کے لیے زندگی گزارتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسرا ڈر جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ مجھے ڈر ہے، وہ دنیا، مسلمانوں کا دنیا کی طرف جانا اور دنیا کی محبت کا دل میں رکھنا، اور دنیا کے پیچھے اتنا چلے جانا کہ وہ ہوا پرستی میں مصروف ہو جائیں، وہ خواہشات نفس میں ڈوب جائیں، وہ اپنی خواہشات میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں سے دین نکل جائے، ان کے ہاتھوں سے مکتب نکل جائے۔ اس ڈر کا بھی پیغمبر اسلام نے اظہار کیا۔ ان اخوف ما اخاف علیکم
اتباع الہوا، سب سے بڑا ڈر جو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں ڈر رہا ہوں کہ تم خواہشات نفسانی کی پیروی کرو گے، تم اپنے ڈیزائرز کی پیروی کرو گے، دین کی طرف نہیں آؤ گے، وہ طول العمل، لمبی لمبی خواہشیں تمہارے اندر پائی جانے لگیں گی۔ جب خواہشات انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں، جب ہوائے نفس پر انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنے ڈیزائرز کی طرف توجہ کرتا ہے، نتیجہ بھی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اما اتباع الہوا فیصد عن الحق، اگر ہوائے نفس کی پیروی کرو گے کہ تم حق سے دور ہو جاؤ گے، یہ خواہشات، یہ تمہارے ڈیزائرز تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گے۔ انسان وہاں اپنا فائدہ دیکھا، اپنے نفس کا فائدہ دیکھے گا، اپنے وجود کا فائدہ دیکھے گا، دین کا فائدہ، مکتب کا فائدہ انسان نہیں دیکھے گا۔ آہستہ آہستہ انسان جو حق سے دور ہو جائے گا۔ اما طول العمل، اگر لمبی لمبی آرزویں انسان دل میں لے کر بیٹھے، لمبی لمبی خواہشات انسان دل میں لے کر بیٹھے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام جو ڈر کا اظہار کریں وہ یہ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، کہ انسان کے ذہن و دل و دماغ سے آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، انسان موت کو بھلا دیتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں انسان سوچے گا نہیں۔ سارا ہم و غم، ساری کوشش، ساری تلاش یہ کہ میں دنیا میں کس طرح آباد رہوں اور دنیا میں کس طرح میں ترقی کروں، اور انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے آخرت اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ دنیا، جہاں تک دنیا ہے، جتنا انسان کی سہولتوں کی ضرورت ہے اتنی دنیا انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ حد سے زیادہ اگر انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے گا تو ظاہر سی بات ہے حق سے بھی دور ہو جائے گا اور آخرت کو بھی انسان بھلا بیٹھے گا۔ کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دنیا مٹی کی طرح ہے، اگر اسے پیروں کے نیچے رکھو گے تو تمہارے چلنے کے کام آئے گی، اگر سر پر رکھ لو گے تو وہی مٹی تمہارے لیے قبر کا کام کر دے گی۔ اس لیے کہ مٹی پیر کے نیچے ہو، چلنے میں سہولت ہوتی ہے، آسانی سے انسان چل سکتا ہے۔ سر پر انسان مٹی کو رکھ لے، وہ مٹی انسان کو قبر کے اندر لے جائے گی، انسان کو نجات عطا نہیں کر سکتی۔ لیکن پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں ڈوب جاؤ، اور ویسے ہی ہوا۔ پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں نے دنیا کی خواہش میں، کرسی کی خواہش میں، کرسی کے لالچ میں اتنا ڈوب گئے تو انہوں نے حق کو دیکھا تک نہیں، حق کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ بھی کیا کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ دنیا میں ڈوب جاؤ تم، دنیا کی وجہ سے تم نے آخرت کو تم نے بھلا دیا، تو ہوگا کیا؟ کہ یہی ہوگا کہ لوگ تم آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرنے لگو گے، ایک دوسرے کو ڈینائی کرنے لگو گے، ایک دوسرے کو اگنور کرنے لگو گے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ ماحول اور ایسی سچویشن میں آ جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے نہ وہ محبتیں باقی رہیں گی اور نہ ہی وہ کمیونٹی اور سوسائٹی کا پرنسپلز اور اس کے اصول باقی رہیں گے، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا۔ اتنا ہی نہیں، جو چوتھی چیز جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، میرے عزیزو اس بات کی طرف پوری توجہ کریں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو حق کے راستے کو چھوڑ دینے کے بعد، چاہے سچائی کے راستے کو چھوڑ دینے کے بعد جو فتنے اٹھیں گے، جو کمیونٹیز میں کرپشنز اٹھیں گے، لوگ جو نئی نئی باتوں کو لے کر آئیں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ڈیویٹ کرنے کے لیے، پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم فتنہ اٹھانے والے، فتنے کو جگانے والے اور فتنے کو آگے بڑھانے والے بن جاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ہاتھوں سے دین اور انسان کے ہاتھوں سے زندگی، جو ایک پاک زندگی کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے، وہ ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ انما اخاف علی امتی الائمۃ المدلون، وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگ جو ریسپانسبل لوگ ہیں، ان لوگوں کو خاص طور پر توجہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو فتنے کھڑے کر دیں اور فتنوں کو ہوا دینے لگیں۔ فتنہ، کرپشن در حقیقت آگ کی طرح ہے، ایک فائر کی طرح ہے، جتنی اسے ہوا دیتے چلے جاؤ گے وہ فتنہ بڑھتا چلا جائے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے، کامیاب عالم وہ ہے، کامیاب اسکالر وہ ہے، سکسیسفل اسکالر وہ ہے جو فتنوں کو گھٹانے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے، اسے ہوا دینے کی کوشش نہ کرے۔ جتنا ہوا دیتے جائیں گے اتنا ہی حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ اگر فتنے کھڑے ہو جائیں گے، انی اخاف علیکم استخفافا بالدین،
دین اور دین کے ویلیوز جو ہے وہ گھٹتے چلے جائیں گے، دین کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ وہ بیع الحکم و قطیعۃ الرحم، پیغمبر اسلام نے ایک طویل فہرست بتائی ہے جس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کے منفی چیزیں، نگیٹو چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ پرسنالٹیز کی، لوگ علماء کی، لوگ اسکالرز کی، لوگوں کے رسپانسبل لوگوں کی لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ کمیونٹیز میں جب عزتیں اور ویلیوز وہیں باقی رہتی ہیں جہاں پر دین باقی رہتا ہے، جہاں پر ایک دوسرے کا خیال باقی رہتا ہے۔ جہاں دین ہی نہ ہو پھر وہاں پر عزت کا اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام پانچواں ڈر جس کی طرف پیغمبر اسلام اشارہ کریں وہ یہ کہ جب ایسا ماحول ہو جاتا ہے، دین کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں میں محبت نہیں پائی جاتی، فتنے اٹھتے چلے جاتے ہیں، تو پیغمبر اسلام فرماتے وہاں پر حکومت جو ہوگی، وہاں پر جو رول کریں گے لوگ، وہ منافقین ہوں گے۔ ایسے موقع پر جو ہپوکریٹ لوگ ہیں، جو لوگ ہپوکریسی کا سہارا لیتے ہیں، وہ لوگ آگے بڑھیں گے، لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ لوگ در حقیقت لوگوں پر حکومت کرنا شروع کریں گے۔ پھر دین کا نام باقی نہیں رہے گا، محبت کا نام باقی نہیں رہے گا، جس کی طرف پیغمبر اسلام نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا اس حدیث میں، انی لا اتخوف علی امتی مؤمنا ولا مشرکا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نہ تو مجھے مومن سے کوئی ڈر ہے اور نہ ہی مشرک اور کافر سے کوئی ڈر ہے، نہ تو میں مومن سے گھبراتا ہوں اور نہ مشرک سے گھبراتا ہوں۔ اما المؤمن فیحجزہ ایمانہ، کیوں مومن کا ڈر نہیں ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مومن کو اس کا ایمان بچا کر لے جاتا ہے، مومن کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا سپورٹ کرنے والا اس کا اپنا ایمان ہے۔ مومن جہاں بھی رہتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، وہ ڈیویٹ نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس کے لیے سہارا، اسے بچا کر لے جائے گا۔ فَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ كُفْرُ، لیکن مشرک جو کافر ہیں ان کا کفر ڈبو دے گا، مار دے گا، ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں مر جائیں گے، مشرک اپنے ہاتھوں مر جائیں گے، کافر اپنے ہاتھوں مر جائیں گے، مومن اپنے ہاتھوں نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقًا عَلِيمَ اللِّسَانِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُ مَا تَنْكُرُونَ، مجھے ڈر ہے ان منافقوں سے جن کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، ان کی زبان میں شہد ہوتا ہے، ان کی زبان میں شکر ہوتا ہے، وہ زبان ان کی بہت میٹھی ہوتی ہے، یقول ما تعرفون ویعمل ما تنکرون، وہ وہی کہتے ہیں جو تم جانتے ہو، تم پہچانتے ہو، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے لیکن ویسے کرتے ہیں جیسے تم جسے پسند نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں جو تم پسند نہیں کرتے، یعنی ان کا عمل اور ان کی زبان ایک نہیں ہوتی، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے اذان دینے لگیں لیکن ممکن ہے ان کے آستینوں میں کچھ خنجر بھی چھپے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں کی شناخت بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام کو جو ڈر تھا وہی ہے کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو جائے دین کا نام لے کر دین کے گلے پر کوئی خنجر نہ چلائے، دین کا نام لے کر کوئی دین کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایمان اب مومنوں کو بچا لے کر جائے گا، کفر کافروں کو فنا کر دے گا، لیکن یہ منافق ہوتے ہیں جو لوگ در حقیقت معاشروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آخری چیز جس کے ڈر کا اشارہ کیا پیغمبر اسلام نے بعنوان لیڈر، کہ جب بھی پیغمبر اسلام قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، جب بھی ان آیتوں سے آپ گزرتے تھے جہاں پر لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں یا لوگوں کی گمراہی کی باتیں، پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں لوگوں نے آنسوں دیکھے ہیں، پیغمبر اسلام کو گریہ کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ بعض سورے ایسے ہیں جن سوروں کی تلاوت کرنے کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے تھے ان سوروں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے سر کے بال ان سوروں نے سفید کر دیے۔ ہم تو سمجھتے تھے لوگ بوڑھا عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے نہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان اتنا ڈوب جاتا ہے سوچنے میں، اتنا غور و فکر کرنے میں انسان ڈوب جاتا ہے کہ اس کے وہ سوچ اور وہ غم انسان کو بوڑھا بنا دیتا ہے، وہ انسان کو در حقیقت انسان کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کس بات کا ڈر ہے؟ امت کی گمراہی کا ڈر، منافقوں کی حکومتوں کا ڈر، کہ ایسا نہ ہو کہ امت کو وہ بہکا دیں اور امت کو ڈیویٹ کر دیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے انا اخوف ما اخاف علی امتی التصدیق بالنجوم والتکذیب بالقدر۔
اس حدیث کا ترجمہ واقعاً مشکل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ لوگ نجومیوں کی باتوں پر، سائیکالوجسٹ کی باتوں پر یا اسٹرونالوجسٹ کی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں، لیکن اللہ کے تقدیر اور اللہ کے احکام پر یقین نہیں کرتے۔ ان کی نگاہوں میں، اگر میں آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، مثال کو آپ سمجھیے گا، ان کی نگاہوں میں قرآن سے زیادہ جو کتاب اہمیت رکھتی ہے وہ آج کل جو ہمارے پاس ہے جنتری کا، جس کا نام دیتے ہیں۔ قرآن سے زیادہ انسان ان کتابوں پر، ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے جو چیزیں ستاروں سے کنیکشن رکھتی ہیں۔ سٹارز ہمارے کیا کہتے ہیں، اسٹرونالوجسٹ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارا آئندہ کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر مقدرات الہی، قرآن کی آیتوں، قرآن کی سورتوں، قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکام پر تم توجہ نہیں کرو گے تو تمہیں راستہ جو دوسرا ملے گا، جو راستہ تمہیں ممکن ہے چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے سکون عطا کرے، وہ راستہ تمہیں نجات دینے والا نہیں ہے۔ ستارے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھو آیتیں تمہارے بارے میں کیا کہتی ہیں، قرآن میرے بارے میں کیا کہتا ہے، سورہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کس طرح ہمارا فیوچر ہوگا۔ میرا فیوچر ستارے تعین نہیں کریں گے، میرا فیوچر قرآن کی آیتیں اور قرآن کے سورے تعین کریں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، احکام پروردگار کی طرف توجہ نہیں کی، ممکن ہے کہ تم ڈیویٹ ہو جاؤ، تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ واقعاً اگر انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرے جن چیزوں کی طرف پیغمبر اسلام نے اپنے خوف کا، اپنے ڈر کا اظہار کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ امت اس رخ پہ چلے جائے گی۔ آج دنیا جس تک کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا تھا اسی ڈر کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ تو ایک بار متوجہ ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم پیغمبر اسلام کا ڈر دور کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر اسلام کو سکون عطا کرنا چاہتے ہیں، راستہ کوئی اور نہیں ہے مگر یہ کہ انسان ایمان کی طرف آئے، حقیقی ایمان کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے اور امامت اور ولایت کی رہبری کو ایکسیپٹ کرے، ان کے سائے میں چلتا چلا جائے۔ اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی وہ بہترین تحفہ ہے جو ایک مسلمان اور مومن دوسرے مسلمان اور مومن کو دے سکتا ہے۔ الحمدللہ میلاد النبی کے پروگرامز میں اور جشن میں لوگ شریک رہے، خوشیاں منائیں کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے جو در حقیقت انسانوں کو نجات دینے والے، بشریت کو نجات دینے والے اور نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اور کئی جگہوں پر کئی مناسبتوں سے اتحاد کی باتیں بھی ہوئیں اور یونٹی کا تذکرہ بھی ہوا، جو بہت ہی ضرورت ہے اور ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ انسان ایک دوسرے سے جڑا رہے، لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے جائیں۔ جتنے فاصلے بڑھتے جائیں گے، چاہے ہمارے اپنی کمیونٹی میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں یا اپنے ریلیشن شپس یا ریلیٹیوز کے درمیان ہو یا اپنے بزنس پارٹنرز کے درمیان ہو، اپنے جاب میں ہو، اپنے کام میں ہو، لوگوں کے درمیان جتنے فاصلے بڑھتے جائیں گے اتنے ہی مشکلات بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ بغیر اتحاد کے، بغیر یونٹی کے نہ کوئی دنیاوی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی دین کی ترقی ممکن ہے، جو ہم دین کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کی بات اگر ہم کریں، آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمان جس ذب و حالی کا شکار ہیں، جو پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد کا دور دور تک
تصور بھی نہیں ہے۔ تصور آئے تو پھر انسان عمل کرے، انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں بات اتحاد کی کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے کئی سالوں سے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو عالمی سطح پر متحد ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کام کر سکیں۔ اگر اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنا پاور اختلافات میں، ایک دوسرے کو کھینچنے میں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنے میں گزر جائے تو انسان اپنی ترقی کا کبھی نہیں سوچتا۔ جن کے بزنس کامیاب ہیں، اگر ان کا مطالعہ کرے انسان، جو آفیسز میں کامیاب ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو یقین مانیے ان کے گھروں میں سکون ہے، ان کے رشتہ داروں میں سکون ہے۔ اگر گھروں میں سکون نہ ہو، میاں بیوی میں اتحاد نہ ہو، مومن اور اس کے رشتہ داروں میں یونٹی نہ ہو، تو وہ انسان کام میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ انسان بزنس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو خیال رکھے، انسان اتحاد ہی بنیاد ہے ساری نعمتوں کی، بنیاد ہے ساری رحمتوں کی۔ کسی نے سوال کیا اتحاد سے ملے گا کیا، یونٹی سے کیا ملے گا؟ اس عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، یونٹی ہی بڑی نعمت ہے، اس کے بعد کیا ملے گا یہ تصور غلط ہے۔ اتحاد ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دسترخوان پر سب مل کر بیٹھ کر کھانے لگیں، جو لذت، جو ٹیسٹ انسان کو ملے گا وہ انسان کے تنہائی میں اور اکیلے پن میں انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ شروع کریں گھر سے، جہاں اختلافات ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں، ایک ہمت کریں، شجاعت کا ثبوت دیں، بریوری کا ثبوت دیں، ایک کریج ہمارے اندر ہو کہ سارے اختلافات کو آہستہ آہستہ ختم کریں۔ جتنے ہمارے دل ملتے چلے جائیں گے، چاہے گھر کی منزل ہو یا کمیونٹی کی یا علمی گفتگو ہو یا ٹیکنالوجی کی باتیں ہوں، یہاں پر ضرورت ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملا رہے۔ اگر ملکوں میں عالمی سطح پر گفتگو کریں اتحاد کی، جو آج بہت ضرورت ہے اس کی، وہ یہ کہ 4 تصور ہیں اتحاد کے، توجہ کیجئے گا۔ پہلا تصور جو یونٹی کا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر اٹیک نہ کرے۔ سب سے کم جو لیسٹ ایک مسلمان ملک دوسرے ملک کے ساتھ کر سکتا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ نہ کرے، اٹیک نہ کرے، ان کے گھروں، ان کی سرزمین اور ان کے کام و کاج کا احترام کرے۔ ایک دو جو دوسرا تصور ہے اتحاد کا جو اس سے بڑھ کر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو دوسرے مسلمان ملکوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے، ان کا فریضہ بن جاتا ہے کہ اس ملک کی سپورٹ میں آئے جس ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے، جس ملک پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ڈیفینڈ کرنا ایک مسلمان ملک کو، اس مسلمان ملک میں رہنے والے لوگوں کی آبرو، لوگوں کی عزت، لوگوں کے امن کو بچانا سارے مسلمانوں کا فرض ہے کہ انسان کوشش کرے اس ملک کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ جو دوسرا تصور ہے اتحاد کا، جو پہلے تصور سے تھوڑا آگے کا تصور، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ جو تیسرا تصور ہے، ان 2 تصور اور 2 سٹیپس کو لینے کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے یہ کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے علمی ترقی کے بارے میں سوچے، ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں سوچے، یونیورسٹیوں کا رابطہ ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا رابطہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ ایک ملک نے جو کامیابی حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامیابی دی ہے، علمی کامیابی یا ٹیکنالوجی کی کامیابی یا سائنس کی کامیابی، وہ اپنی کامیابی کو دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ شیئر کرے۔ یونیورسٹیوں میں اتحاد ہو، مدرسوں میں اتحاد ہو، ایک پلیٹ فارم پر وہ جمع ہو اور ایک دوسرے کی علمی مدد کریں۔ اس طرح مسلمانوں کی جو بنیادی طاقت ہے وہ طاقت مضبوط ہوتی جائے گی۔ اگر اس طرح انسان تصور نہ کرے اس اتحاد کا کہ نہیں ہمیں بنیادی طور پر علمی اتحاد اور ٹیکنالوجی کا اتحاد نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یوتھس میں، ہمارے نوجوانوں میں وہ ترقی پائی نہیں جاتی ہے، وہ ترقی پائی نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ اگر انسان ایک دوسرے کی مدد نہ کرے علم کے ذریعے سے اور سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، کبھی دور دور تک انسان کی ترقی نظر نہیں آئے گی۔ یہ تیسرا اتحاد ہے جو بڑا ہی خوبصورت اتحاد کا تصور اور کانسیپٹ ہے، لیکن اس سے بڑا بھی ایک اتحاد کا تصور ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں اور ہماری پلاننگ میں، یہ کہ سارے مسلمانوں کی سوچ، سارے مسلمانوں کی پلاننگ، سارے مسلمانوں کا ایک کلچر اور ایک تہذیب عالمی طور پر نظر آئے۔ اگر کوئی پوچھے اسلام کسے کہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہم بتا سکیں انگلی اٹھا کر، اسلام اسے کہتے ہیں۔
ایک یونیورسل تہذیب ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایک ایسا تصور جو عالمی طور پر ہم بتا سکیں یہ اسلام ہے، یہ حقیقی اسلام ہے، یہ سچا اسلام ہے جس کا پیغام پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر یہ تصور نہ ہو میرے عزیزو، دشمن بہت جاگ رہا ہے، وہ انسان کے ذہنوں کو، انسان کی سوچ کو ایک طرف مصروف رکھے گا، ایک طرف مشغول رکھے گا، اور دوسری طرف مسلمانوں کا سرمایہ، مسلمانوں کا کیپٹل، مسلمانوں کی عزت کو لوٹ کر لے کر چلا جائے گا، لیکن مسلمان سوتے ہی رہ جائیں گے۔ سارے مسلمان امریکہ کے الیکشن پر نگاہیں ان کی ٹکی ہوئی ہیں، جیتے گا کون، ہارے گا کون، کون جیتے کون ہارے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ساری نگاہیں اس کی طرف ہیں، جیتے گا کون، ہارے گا کون۔ اس طرف اسرائیل نے، زائنسٹ حکومت نے ایک فلسطینیوں کی بستی اجاڑ دی، راتوں رات ایک پورا گاؤں تباہ ہو گیا، کئی لوگ سڑک پر آ گئے، اس کی طرف کسی مسلمان کی توجہ گئی ہی نہیں، کسی اخبار میں، کسی نیوز میں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آئی۔ کیوں نظر نہیں آئی؟ دنیا نے ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا کہ ایسے ہوا ہمیں دکھائی اور ایسا موسم پہ ہمیں لے آئے کہ ہماری توجہ ایک رخ پہ لگی رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھول جائیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی طرف خیال نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم لوگ اتنا غرق ہو جاتے ہیں اپنے اختلافات میں، ایک دوسرے کو کھینچنے میں، کہ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، جتنی طاقت ہم دوسروں کو کھینچنے میں لگاتے ہیں اس میں سے 10% طاقت اپنے آپ کو بڑھانے میں لگائیں تو کبھی کے بڑھ گئے ہوتے ہیں، کبھی کے ترقی کر گئے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ سر طاقت ہم دوسروں کو کھینچنے میں لگاتے ہیں، تو اس صورت میں کہیں بھی اتحاد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پیغمبر اسلام کی شخصیت کے سائے میں اور ہمارے چھٹے امام کی شخصیت کے سائے میں، کسی عالم دین کی میں کلپ سن رہا تھا، بڑا خوبصورت اس نے میسیج دیا، چھٹے امام کی زندگی میں 4000 اسٹوڈنٹ تھے، کیا 4000 شیعہ تھے؟ سارے امام کے ماننے والے تھے؟ 4000 اگر شیعہ ہوتے اور پکے شیعہ ہوتے تو انقلاب آ گیا ہوتا۔ وہ 4000 میں نان شیعہ بھی موجود تھے، نان مسلم بھی موجود تھے، بعنوان شاگرد، بعنوان اسٹوڈنٹ امام کی یونیورسٹی میں، امام کی مدرسے میں شریک ہو رہے تھے۔ تو نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ آج اگر دنیا میں علم کا پیغام ساری دنیا کو پہنچا سکتے ہیں تو چھٹے امام کے ماننے والے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی اتنی بلند ہو، اتنی سٹینڈرڈ ہو کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں آئیں اور علم حاصل کرنے کو اپنا افتخار سمجھیں، کہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے۔ وصلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدة نساء العالمین وبضعة خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واجعلنا من المستشہدین بین یدی اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔